آئی پبلک اسپیکنگ از این آرٹ، یہ ہے وہ سوال کہ جو یہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور بہت ہی اچھا موضوع ہے۔ اور ہم نے کہا تھا اسٹوڈنٹ سے کہ بھائی اس دفعہ جو ہم آپ کو ٹریننگ کرا رہے ہیں نا، تو وہ ہم آپ کو آپ کی مرضی کے سوالات پہ ہی کرائیں گے، تاکہ یہ نہ ہو کہ سکہ بند یہ وہی چیزیں دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا موضوع، بہت زبردست ہے۔ اصل میں پبلک اسپیکنگ جو ہے نا وہ بہت بڑا فن ہے۔ آپ دیکھیں ایک بیماری کہلاتی ہے، اسے کہتے ہیں اسٹیج انزائٹی۔ آپ کلاس میں بیٹھ کے، لوگوں میں بیٹھ کے جو آپ 10 کئی گھنٹے تک گپے لگاتے ہیں، اور جب آپ کے ہاتھ میں مائک دے دیا جاتا ہے تو وہیں پہ آپ کا سارا سنا لوگوں کا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تو پبلک اسپیکنگ کو بنیادی طور پہ ایک فن یا آرٹ اس لیے کہا جاتا ہے، اس کی وجہ ہے نمبر ایک تو یہ ہے کہ اظہار خیال جو ہے نا یہ ایک مہارت ہے۔ مؤثر انداز میں خیالات کو دوسروں تک پہنچانا ایک فن ہے جو مشق اور فہم دونوں سے حاصل ہوتا ہے، صحیح ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ دوسرا ہے سامعین کو متاثر کرنا۔ یہ یاد رکھیں کہ ایک اچھا اسپیکر اپنے انداز بیان، آواز اور الفاظ سے سامعین کو دل و دماغ پر اثر ڈالتا ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں AIDA، یعنی پہلے آپ اٹینشن کریٹ کریں، پھر انٹرسٹ لیں، پھر ڈیسیژن دلوائیں، اور پھر ایکشن کروائیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ جنہیں ایک ٹرینر، ایک ٹیچر، ایک مولوی، ٹھیک ہے، اور ایون اشتہار جو بنتے ہیں وہ بھی اسی اصول کے اوپر، اسی اصول پہ بن رہے ہوتے ہیں۔ اگلا ہے ہمارا جسمانی حرکات کا استعمال کرنا، یعنی آپ کو اپنے ہاتھ، چہرے اور جسم کے حرکات کے ساتھ بھی ایک پیغام جو ہے نا وہ دینا پڑتا ہے، اور یہ بنیاد پہ آپ کو چھوٹی سی ایک اداکاری بھی کرنی پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں اسٹیج کے اوپر ہمارے کس طرح ہاتھ موو کر رہے ہیں، کس طرح دوسرا ہاتھ موو کرے گا، کس طریقے سے ہم خود بھی موو کریں گے تھوڑی دیر کے اندر۔ اور جہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ انٹرسٹ کم لے رہے ہیں، جو موبائل چیک کر رہے ہیں، کوئی اور بات ہے، ہم ان کے پاس جائیں گے۔ یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں ہماری اس وقت شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیر پور میرس، ٹھیک ہے۔ تو بہت اچھا شہر ہے، بہت محبت والا شہر ہے، میروں کے محلات بھی ہیں یہاں پہ، تو یہاں قریب سے دریائے سندھ بھی گزرتا ہے، لوگ بھی یہاں محبت کرنے والے ہیں۔ کھجوروں کی یہ جو ہے نا وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، کھجور پیدا بھی ہوتا ہے، اگتا بھی ہے، پروسیس بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے سیاستدان بھی مشہور ہیں، اور ایک عرصے سے کچھ خاندان ہی جو ہے وہ بنیادی طور پہ اسمبلیوں میں جا رہے ہیں۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے جذبات کا کنٹرول۔ ایک جو مؤثر اسپیکر ہوتا ہے، جب اس کو آپ خود بھی شامل ہے اس میں، وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر پیغام میں توازن پیدا کرتا ہے، جس سے جو آڈینس ہیں، سامعین ہیں، وہ بہتر انداز میں بات کو سمجھتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ آپ نے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ کون ہے، پھر آپ کو اسی حساب سے اپنی پریزنٹیشن، موضوع، اپنی تقریر ڈیزائن کرنی پڑتی ہے۔ اسی حساب سے آپ نے مثالیں دینی ہے، شعر رکھنے، آیتیں شامل کرنی ہیں، جو بھی کچھ کرنا ہے، حدیثیں سنانی ہے، وہ اسی حساب سے کرانا ہے۔ اصل یہ ہے کہ بھائی سامنے والے کا انٹرسٹ جو ہے نا وہ پیدا بھی ہو اور پھر مینٹین بھی ہو۔ اس کو آپ ذرا دیکھیں۔ اور اس کے بعد ہے کہ فطری انداز میں بولیں۔ جو لوگ فطری انداز میں بولتے ہیں وہ جیتتے ہیں، اس لیے کہ انہیں کچھ چیز یاد نہیں کرنی پڑتی۔ لہٰذا مشینی یا رٹے رٹائے انداز کے بجائے قدرتی اور پر اعتماد لہجے میں بولنا بھی ایک فن ہے، صحیح ہے۔ ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے ہر طبقے سے جڑنے کی صلاحیت، کہ آپ کے پاس مختلف لوگ آتے ہیں، جیسے ہم ہی ہیں، جاتے ہیں تو کہیں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کہیں فیکلٹی ہوتی ہے، کہیں جنرل پبلک ہوتی ہے، اس میں بھی کہیں فوجی ہوتے ہیں، کہیں پولیس والے ہوتے ہیں، کہیں لوور اسٹاف ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب کے جو نا معیار پہ پورے اتریں اور وہاں پہ رہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ اور پبلک اسپیکنگ بہت بڑا فن ہے۔ اپنا اس چینل کا خیال رکھیں۔ اب ہم آپ سے رخصت چاہیں گے۔ بہت اچھا سیشن تھا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے فیڈ بیک دینے کا۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔